عبدالرحمٰن صاحب، آج کل ہم لوگوں میں یہ دیکھتے ہیں، دور تو ترقی کر رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، زندگی تیز ہو رہی ہے، پھر انسان سست کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یعنی جتنی تیزی اس میں آنی چاہیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آسانی طلب چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا، پروکریسٹینیشن عام طور پہ جو ہے نا وہ لیزینس کا نتیجہ نہیں ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ سستی کی وجہ سے ہم کام کو آگے کرتے ہیں، لیکن یہ لیزینس اس کے کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کاز جو ہے وہ ایموشنل ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے. انسان کی جو ایموشنل ریگولیشن ٹھیک نہ ہو تب وہ کام عموماً پروکریسٹینیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. صحیح. اور دوسرا اس کا ایک بڑا فیکٹر بن جاتا ہے اوور دا ٹائم وین تھنگس بیکم اے ہیبٹ. سو initially people do it out of emotional dysregulation and then eventually they do it because it has already become a habit. اور اگر اس کے سائنٹیفک ریزن کی طرف جائیں گے آپ تو بیسیکلی ہمارا جو برین ہے وہ شارٹ ٹرم گینز جو ہیں وہ ان کو پریفر کرتا ہے کمپیئر ٹو لانگ ٹرم گولز. ٹھیک ہے. تو انسٹنٹ ڈوپامین ہٹ کس سے مل سکتی ہے، انسٹنٹ ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر کس طرح اسٹیمولیٹ ہو سکتے ہیں، وہ پریفر وہ کرتا ہے. سو اٹس دی ایج اولڈ بیٹل بٹوین دا پری فرنٹل کارٹیکس اینڈ دا لمبک سسٹم، جی، جس کی ہم اکثر شوز میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا ہیومن برین ہے اور جو آپ کا اینیمل برین ہے اس کے بیچ کا ایک کانفلکٹ ہے، ان کی ایک جنگ ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اینیمل برین جیتتا ہے. جی. اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں اپنا کام، اور فوری طور پہ ان دا مومنٹ پیپل آر یوزلی لوکنگ فار سم سورٹ آف ڈوپامین ہٹ. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بڑا ضروری کام ہوگا اور اگر آپ اس کام کے کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پہ ریل اسکرول کر رہے ہیں، جی جی، تو وٹ ڈو یو تھنک دیٹ از؟ اگر آپ اس دوران جہاں پہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہونی آپ فوراً چاہیے، مزے کی تلاش میں، سو آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی تلاش میں ہیں اور اس کی تلاش میں آپ جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے کرتے جاتے ہیں اپنے مین کام کو. اچھا، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. ٹاپک از انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے بیکاز دس از سم تھنگ آئی کین پرسنلی ریلیٹ ٹو ایز ویل. بیکاز اگر میں غور کروں تو کئی سال میں نے بھی چیزوں کو بہت پروکریسٹینیٹ کیا. اب اس کی اتنی ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ لاسٹ منٹ پہ ایگزام کی تیاری کرنا، لاسٹ منٹ تک تیار نہ ہونا، دیر سے نکلنا کہیں پہنچنے کے لیے، جیسے کہ ایون ایئرپورٹ دیر سے پہنچنا، اور اپنا جو بھی ایگزام ہے اس کے اندر بالکل آخری منٹ پہ پڑھ رہے ہونا، کسی بھی اسائنمنٹ کو آخری 1-2 دن میں شروع کرنا، جسٹ وین دیر از سم سورٹ آف ارجنسی ان یور ہیڈ. جب آپ کے دماغ میں ایک ٹائمر چل پڑتا ہے کہ اب تو بالکل ہی کچھ نہیں رہ گیا، اس کے اوپر کرنا. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وین یو سکسیڈ ان ڈوئنگ سو، اگر آپ بہت لیٹ پہنچے ایئرپورٹ لیکن پھر بھی آپ فلائٹ پہ پہنچ گئے، آپ کو انہوں نے چیک ان کرنے دیا اینڈ یو سکسیڈڈ، جی جی جی، اس سے ہمیں اور غلط موٹیویشن مل جاتی ہے کہ کام تو ہو ہی جاتا ہے. یہ کام تو ہو ہی جاتا ہے، اگلی بار بھی پھر ہم وہی کرتے ہیں. سو نگیٹیولی آپ دیکھیں کہ وہ امپیکٹ یہ ہمیں کرتا ہے کہ ری انفورس ہو جاتا ہے دماغ کہ میرا آخری منٹ پہ ہمیشہ کام ہو جاتا ہے. اور کئی مرتبہ لوگوں کے کام ہو جاتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 15 منٹ میں پہنچ جائیں تو گاڑی تیز چلا کے پہنچ جائیں، یا ساری رات کیفین کے انٹیک سے اپنی اسائنمنٹ کریں اور اس کی بیسس پہ لاسٹ منٹ میں بالکل آخری 2 منٹ میں سبمٹ کر دی، یا کبھی 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو ان کو کوئی ایکسکیوز بنا کے سبمٹ کر دی، اینڈ پیپل ایکسیپٹ اٹ. اچھا، یو گیٹ رانگلی موٹیویٹڈ. وہ ٹیچر مانتے، یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جمع کرانی تھی، میں تو بنائی ہوئی تھی 6 دن سے، انٹرنیٹ نہیں چلا، انٹرنیٹ ابھی آ کے میڈم 12 o'clock تک ٹائم تھا، 11:58 پہ اگر انٹرنیٹ چلا جائے تو 4 منٹ اوپر ہو ہی سکتے ہیں. اور ٹیچر کہتے ہیں کہ اچھا اوکے، حالانکہ جب 6 دن پہلے بنائی ہے تو 6 دن میں کتنے منٹ ہیں. تو پیپل آفن لیٹ تھنگس سلائڈ. لوگ جو ہے وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جانے بھی دیتے ہیں چیزوں کو. اس سے لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی،
اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جب لاسٹ منٹ میں ہو سکتا ہے تو پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے ساری اسکول لائف اپنا ہالیڈے ہوم ورک جو کہ سمر ویکیشن میں آپ کو ملتا ہے 3 months کا, وہ میں نے آخری 10 دن میں کرتا تھا. اور میں ان لوگوں کا کچھ تھوڑا مذاق بھی اڑا لیتا تھا کہ جو پہلے دن سے کر کے تو ختم کر کے بیٹھ جاتے تھے. بٹ دیٹس ناٹ اوکے, بیکاز the problem with that is I had a pressure of doing it throughout those days on my mind. اور وہ جو پریشر ہے وہ آپ کو ٹھیک سے کوئی انٹرٹیننگ کام بھی نہیں کرنے دیتا, ٹھیک سے آپ کو خوش بھی نہیں رہنے دیتا, کیونکہ آپ کے دماغ پہ کانسٹنٹلی ایک وری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی 5 بجے میٹنگ ہے, اس میٹنگ کے لیے آپ کو کوئی نوٹس پریپیئر کرنے ہیں یا کوئی ریویژن کرنی ہے, کوئی تیاری کرنی ہے, اور وہ کرنے کی بجائے آپ اپنے فون کے اوپر یا یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کوئی اسکرولنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک انسٹنٹ ہٹ مل رہی ہے, اس سے آپ کو ڈوپامین کی جو ہٹ ہے اس سے آپ خوش ہو رہے ہیں, لیکن دماغ میں ایک وری ضرور رہے گی آپ کے کہ میرا کام نہیں ہوا تو اس کا کیا بنے گا. اور وہ وری آپ کو پوری طرح سے خوش نہیں ہونے دے گی, آپ کو ٹینشن فری نہیں ہونے دے گی. تو یہ باتیں ہمیں, لیکن اگین دا ٹاپک آف دس شو از کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں. وی نو دیٹ پروکریسٹینیشن از بیڈ یٹ وی ڈو اٹ. اور یہ ہمارے ایک نہیں, دو نہیں, ہنڈریڈز آف ٹاسکس وی اپلائی دس آن. لوگوں کا فٹنس کے اوپر جو جرنی ہے وہ اس کی وجہ سے رکا رہتا ہے. وہ سوچتے ہیں کل جم جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, اس ہفتے سے جاؤں گا, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کل پرسوں کا ٹاسک رکھتے ہیں. کوئی ہیلدی اور ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی روز کل پہ ڈال دیں گے, کل سے جلدی سوؤں گا, یا کل سے ٹائم پہ تیار ہوں گا, یا لوگوں سے کل سے اچھی طرح بات کروں گا, یا نیا سال آئے گا, منڈے آئے گا. سو جس کی اندر پھر آپ کو لوگوں کے ریزولوشنز نظر آتے ہیں کہ ہر سال لوگ نیو ایئر پہ ریزولوشن بناتے ہیں, یہ کروں گا, اینڈ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے جمز جو ہوتے ہیں جنوری کے فرسٹ 2 weeks میں دے آر فل, کیونکہ لوگ نیو ایئر ریزولوشن کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر خالی ہو جاتا ہے.